بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہی تعریف کا حقدار ہے اور وہی اس کا صحیح مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135۔ تو آئیے پروردگار عالم کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ یکسوئی سے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں جو دو کلمے استعمال ہوئے ہیں، ایک ملت اور ایک حنیفہ۔ ملت کی تشریح یہ ہے کہ الہی دستور کا نام ہے یہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے بندوں کی تنظیم حیات کے لیے جاری کیا ہے۔ حنیفہ استقامت کے ساتھ راہ راست کی طرف مائل ہونے والا، یکسوئی سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا۔ اس آیت کی مختصر سی تفسیر یوں ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام، تعلیم ابراہیم علیہ السلام، دعائے ابراہیم علیہ السلام اور وصیت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کے بعد یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کتنا بے اساس ہے اور بے معنی لگتا ہے کہ یہودیت یا نصرانیت ہی ہدایت کے دو راستے ہو سکتے ہیں۔ کتنا فرق ہے ملت ابراہیم علیہ السلام اور یہودیت اور مسیحیت میں، اور کس قدر فرق ہے دین توحید اور دین شرک میں۔ ابراہیم علیہ السلام مواحد بلکہ تحریک توحید کے بانی تھے۔ اس آیت میں جو نقطہ بیان ہوا ہے وہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہدایت کی سند ہے۔ ملت ابراہیم کا بنیادی نقطہ یکسوئی ہے، یکسوئی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھے جس کی اس نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔